تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کے درس میں اس بات کی کوشش ہوگی کہ احادیث سے متعلق جو علماء اور محدثین کے ہاں کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمز ہیں، ان کا تعارف ہو جائے. جیسے جب کوئی حدیث کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ذکر آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اس کو روایت کیا ہے. مثال کے طور پہ صحابی کون ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ یا ہم تابعی کا لفظ بولتے ہیں تو تابعی کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح تبع تابعی کا لفظ بھی آتا ہے تو تبع تابعی کون لوگ ہیں؟ پھر کچھ لوگ ہیں جو صحابی اور تابعی کے بیچ کا درجہ رکھتے ہیں جن کو مخضرم کہتے ہیں. وہ مخضرم کون لوگ ہیں؟ وہ بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. حدیث کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں تو گفتگو اس سے پہلے آ چکی ہے، لیکن اس کو بھی ہم ریپیٹ کریں گے. اسی طرح ایک لفظ ہے خبر، وہ بھی استعمال کرتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. ہماری زبان میں خبر کے معنی تو دوسرے ہوتے ہیں جو نیوز جسے ہم کہتے ہیں، لیکن محدثین کے ہاں، اہل علم کے ہاں جو لفظ خبر استعمال کرتے ہیں وہ بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بھی ہم بتائیں گے. اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے اثر. اثر کا مطلب کیا ہے؟ حدیث قدسی کا بھی ضمن ذکر آیا تھا، اس کے بارے میں ہم دوبارہ بھی اس اصطلاح کا، اس ٹرم کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بھی چاہیں گے کہ تھوڑی گفتگو کی جائے. اسی طرح بولتے ہیں کہ یہ مرفوع حدیث ہے، شاید آپ نے سنا ہو. تو مرفوع حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یا اسی طرح یہ حدیث موقوف ہے تو موقوف حدیث کسے کہتے ہیں؟ یا ایک لفظ اور بولا جاتا ہے کہ یہ حدیث مقطوع، میم قاف تو واو عین، یہ حدیث مقطوع ہے تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرح بات آتی ہے کہ یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہے تو یہ سند کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی اصطلاحات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں. ان کے جاننے سے جو ہم مجلسوں میں، دروس میں ہم جو سنتے ہیں ان الفاظ کو، ان الفاظ کے کو جب ہم سمجھے ہوئے ہوں گے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی ان کو سمجھنے میں. اسی طرح سے سند کے علاوہ اسناد کا بھی ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متن، متن حدیث، اس کا مطلب کیا ہے جاننا ضروری ہے. متصل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند متصل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سند متصل ہے؟ یہ سارے حدیث سے متعلق اور بہت ساری اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں جو بولی جاتی ہیں. ان میں جو مشہور ہیں، جو عام طور پہ سننے میں آتی ہیں، جو ہماری مجلسوں میں جن کا ذکر ہوتا ہے، خطاب خطبات میں ہوتا ہے، دروس میں ہوتا ہے، ہم صرف ان کو لے رہے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے تو متواتر کس حدیث کو کہتے ہیں؟ یا ایک لفظ آتا ہے خبر واحد. پھر خبر واحد کے ضمن میں بات آتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے مشہور ہے، یا حدیث عزیز ہے، یا حدیث غریب ہے. تو یہ غریب ہماری اردو زبان والا غریب نہیں کہ جس کے معنی فقیر، مسکین، نادار کے ہوتے ہیں. تو ان سارے جو اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات میں سے جتنی بھی اصطلاحات میں پہ آج گفتگو ہو سکے گی ایک سمجھنے اور سمجھانے والے انداز میں، اتنے بھی گفتگو کریں گے. اور بقیہ اصطلاحات جو بچیں گی یا ان کے علاوہ اور کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے. جی رہنے دیجیے بورڈ کل انشاءاللہ بورڈ کی ضرورت پڑے گی تو اس کو بورڈ کا کچھ ابتدائی چیزیں جو ہم آپ جان جائیں گے تو کچھ چیزیں ہم بورڈ پہ بھی لکھ کے بتانا چاہیں گے تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ سند کیا ہے، کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بہتر طور پہ سمجھ میں آئیں گے. تو یہ بات ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخص ہے جسے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی ہو.
صحابی کون خوش نصیب شخص ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ ایمان کی حالت میں جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا جس نے شرف حاصل کر لیا اور پھر ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو علم حدیث کی اصطلاح میں یا شریعت کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو تو ابو جہل کی بھی ہوئی تھی، ابو لہب کی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ سعادت اور یہ ٹائٹل انہیں نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کیا شرط اور ضروری ہے؟ صحابی ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور وہ جو ایمان کی جو بنیادی دولت تھے اس سے محروم تھے۔ اور دوسری چیز صحابیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس شخص کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر مرتد ہو گئے، جیسے ایک بڑا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، اسود عنسی وغیرہ کا، جنہوں نے بعد میں نبوت کے دعوے کیے۔ صفاح ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبیہ نہیں آئے گی۔ تو اس خاتون نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن بعد کے دور میں اب اس نے اس غلطی سے توبہ کی اور اس کی جو ہے حالت وہ صحیح ہو گئی، وہ صحیح سچی پکی وہ مسلمان ہو گئی۔ لیکن مسیلمہ کذاب سے باضابطہ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باضابطہ جنگ ہوئی اور اس فتنے کو فروغ کیا گیا، ختم کیا گیا۔ تو صحابی ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت ہی میں وفات ہوئی ہو۔ تو ایسے خوش نصیب شخص کو شریعت کی اصطلاح میں ہمارے دین میں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ خوش نصیب شخص ہیں جسے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کا زمانہ انہیں نہیں ملا، ملاقات نہیں ہوئی، یا زمانہ ملا لیکن ملاقات نہیں ہوئی، تو ایمان تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے ملاقات ہوئی اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کی وفات بھی ہوئی۔ تو ایسے خوش نصیب شخص کو شریعت کے اصطلاح میں، ہماری شریعت میں تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی، صحابی کسے کہتے ہیں، تابعی کسے کہتے ہیں۔ یہ رسول کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ صحابی کا ہے۔ پھر صحابہ میں بھی درجات ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 لوگ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ جو ہے بیعت کی تھی آپ کا ساتھ دینے کے تعلق سے، تو پھر وہ صحابی اس طرح ان کا درجہ آتا ہے جو بدری صحابی ہیں، جو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، تو صحابہ کے بھی درجہ آتا ہے۔ تو تابعین، پھر تابعین میں ایک اور کیٹیگری اس میں مخضرم، میم خا ضاد را میم، مخضرم، یہ کون لوگ ہیں، یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ شخص جس نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں پایا ہو، اس کو اسلام کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ بھی ملا اور اسلام کا بھی زمانہ ملا، اور اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلام قبول کیا۔ وہ شخص مشرف باسلام کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، لیکن کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات نہیں کر سکے، تو ان کو مخضرم کہتے ہیں، اور ان کا رتبہ جو ہے وہ کبار تابعین میں ہے،
یعنی یہ کبار تابعی، بڑے تابعی، اونچے درجے کے تابعی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں ہے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہی نہیں ملتا ہے، بس یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے کچھ وجوہ اسباب کی وجہ سے، ان کے حالات کی وجہ سے، اور تابعی جو ہوتے ہیں انہیں اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں ملتا ہے بلکہ انہیں صحابہ کا زمانہ ملتا ہے، صحابے سے ملاقات کرتے ہیں ایمان کی حالت میں اور وفات ہو جاتی ہے۔ اور مخضرم جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول کا زمانہ ملتا ہے، اسی زمانے میں اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسے کو مخضرم کہتے ہیں، ان کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں کلیئر ہو گئی، 4 چیزیں، صحابی، تابعی، تبع تابعی اور مخضرم۔ مخضرم بھی تابعین میں شمار ہے، اور تابعین میں سب سے اونچا مقام جو ہے مخضرم تابعین کا ہے۔ اب اس میں بہت سارے نام مشہور ہیں، جیسے ایک اویس قرنی کا نام، اویس قرنی کا نام آتا ہے، جن کے تعلق سے ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، اور ان کے نام پہ خاص طور سے شب برات کا حلوہ کھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اویس قرنی کو جب پتا چلا کہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، سارے دانت توڑ دیے، اور پھر وہ اس موقع سے حلوہ کھایا تھا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، بغیر دانت توڑے حلوہ کھاتے ہیں۔ حلوے سے محبت ہے، رسول سے محبت نہیں ہے۔ اسلام دانت توڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، اسلام تو کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کتاب و سنت کی شکل میں، اس کی اطاعت کرنے کی بات کہتا ہے۔ لیکن آج جو ہے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے کچھ رسوم و رواج کو اسلام بنا رکھا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی چیزیں رسوم و رواج سے تعلق رکھتی ہیں، بدعات سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اس میں بیوقوفی نظر آئے گی، اس میں آپ کو بیوقوفی نظر آئے گی۔ میں نے بڑی بات کہی کہ یعنی وہ عقل سے دور والی بات، جیسے کہتے ہیں بزرگان دین جو قبر میں مدفون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری حاجت پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کریں گے، ٹھنڈے دماغ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص وفات پانے کے بعد نہ تو خود اپنا غسل و خود کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے کفن پہن سکتا ہے، نہ قبر میں وہ خود اتر سکتا ہے، نہ اپنی قبر کھود سکتا ہے، نہ اپنے اوپر مٹی ڈال سکتا ہے، بلکہ یہ سارے کام دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور جیسے 9 من مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر بے پناہ قوت اور طاقت آ جاتی ہے۔ جو اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا تھا وہ دوسروں کی حاجت پوری کرنے لگتا ہے۔ تو بدعات اور خرافات کے قبیل کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو بیوقوفی لازمی طور پہ نظر آئے گی۔ ایک تو بیوقوفی نظر آئے گی، اور دوسرے نفس پرستی لازمی طور پہ نظر آئے گی۔ یہ بدعات اور شرکیات کے ساتھ سارے برے کام آپ کو جو آپ دیکھیے، اگر غور کیجئے تو مزارات پہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں کتاب و سنت کی بات ہوگی وہاں شریعت کا بھی احترام ہے، انسانیت کا بھی احترام ہے، اور عقل کا بھی احترام ہے۔ بے عقلی سے ساری چیزیں دور ہوتی۔ خیر، تو بڑا نام جو ہے تابعین میں، مخضرم میں، تابعین میں ایک نام آتا ہے اویس قرنی کا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ ایسے شخص ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو اور جو ہے ان سے تم لوگ دعا کروانا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے تھے۔ کیوں؟ ان کی ایک والدہ تھی، اور ان کی والدہ کو ان کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، انہیں چھوڑ کر وہ نہیں آ سکتے تھے، یہ مجبوری تھی۔ اس لیے لاکھ چاہت اور کوشش اور شوق کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، آنف ابن قیس ہیں، اسود ابن یزید ہیں، سعد ابن ایاس ہیں، عمر ابن میمون ہیں، ابو مسلم خولانی ہیں، اور اسی طرح حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ مخضرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام انہوں نے قبول کیا، اور آپ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی صلاۃ جنازہ غائبانہ مدینے میں پڑھائی۔ تو یہ مخضرم ہیں جو تابعین میں آتے ہیں۔
تو یہ چار جو ہیں جو اللہ کے رسول جن کا تعلق صحابی، تابعی، تبع تابعی اور مخدم، ان کے بارے میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد حدیث کسے کہتے ہیں ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تھوڑا اس میں اور کچھ چیزیں جو حدیث، لفظ حدیث جب ہم بولتے ہیں اور بھی کیا چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، اس کو ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، عمل، آپ کی تقریر یعنی کسی کام پر آپ کی تائید، آپ کا حلیہ مبارک، اسی طرح سے آپ کے اخلاق و کردار سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں۔ ان کو اصلاً انہی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ و تابعین کے قول و فعل اور تقریر کو بھی ضمناً حدیث ان کو بھی بولا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے خبر۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ جمہور محدثین۔ جمہور محدثین کا مطلب، جمہور کا لفظ یہ بہت آتا ہے، کسی فن کے ماہرین جو ہوتے ہیں، کسی علم کے، کسی فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کی جو بڑی تعداد ہوتی ہے تو ان کو جمہور کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہیں گے؟ جمہور۔ یعنی اس میں ماس لیول پہ لوگ ایک رائے پیش کریں، بات کہیں تو کہیں گے جمہور کی یہ رائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں کہ جمہور کی یہ رائے ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جمہور محدثین کی یہ رائے، تو یعنی محدثین کا جو بہت بڑا طبقہ ہے اس میں سے اکثر محدثین کی یہ رائے، جمہور فقہا کی یہ رائے، بہت سارے جو فقہا گزرے ہیں وہ ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو فقہا کی اکثر تعداد ہے ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ کہنا ہے، تو جمہور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جمہور محدثین کے نزدیک خبر اور حدیث کے ایک ہی معنی، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو چیز حدیث ہے وہی چیز خبر ہے، جو چیز خبر ہے وہی چیز حدیث ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، کہتے نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے جو مروی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائی گئی، قول فعل وغیرہ، یا اس طرح صحابہ کے قول فعل تقریر اور جو ہے ان کا اولیاء وغیرہ ساری چیزیں، قول فعل تقریر وغیرہ، یا تابعین کا قول فعل تقریر، کہہ رہے ہیں اس پر تو حدیث کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اصلاً حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقوال و افعال کا عیدات اور آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا اخلاق و کردار وہ ہے، لیکن ضمناً صحابہ اور تابعین کی باتوں کو بھی حدیث بولا جا سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے مروی ہے وہ تو حدیث ہے، اور جو دوسرے لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے جو علاوہ لوگ ہیں، ان کی اگر کوئی بات ہو یا کسی زمانے کے حالات ہوں یا واقعات ہوں تو ان کو خبر کہا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم ہسٹری کہہ سکتے ہیں، جو تاریخ کے ضمن میں آتی ہے۔ تو حدیث اور خبر کا جو بعض لوگوں نے فرق بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ فرق بھی واضح ہو گیا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق و کردار کا کردار، اور اسی طرح صحابہ اور تابعین کے اقوال وغیرہ ساری چیزیں، ان کو حدیث، ان پر حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ عام محدثین کی رائے، لیکن کچھ لوگ کہتے نہیں کہ خبر اور حدیث میں فرق کرتے ہیں۔ عام محدثین کی رائے تو یہ ہے خبر حدیث دونوں کی چیز ہوئی، لیکن کچھ لوگ کہتے نہیں، حدیث تو بس وہی ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول، صحابہ اور تابعین سے ہو، اور خبر جو ہے اللہ کے رسول، صحابہ اور تابعین کے علاوہ کے لوگوں کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، بادشاہوں کے خبریں ہیں اور بھی دنیا کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے۔ تو یہ فرق کرتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے اثر۔ اثر، الف تا را، اثر، اس کی جمع ہے پلورل اس کا آثار۔ عام طور پر صحابہ اور تابعین کے قول، فعل، تقریر کو اثر کہتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کی کوئی بات ہے، ان کا کوئی عمل ہے، یا ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور اس پر ان کی تائید حاصل ہوئی، تو اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ ان کو اثر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم بہت ساری لوگوں کو بولتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, دعائے ماثور. دعائے ماثور یعنی وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو, اسی کو دعائے ماثور کہا جائے گا. تو دیکھیے اثر کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہو گیا, لیکن عام طور پہ اثر کیا کسے کہا جائے گا؟ صحابہ اور تابعین کے قول فعل اور ان کی تقریرات وغیرہ کو. لیکن حدیث رسول کے لیے بھی لفظ اثر بولا جاتا ہے. تو ہم دعائے معصور, دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اسی بنیاد پر دعائے معصورہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. جی کوئی کچھ بول رہے ہیں؟ اچھا, اب حدیث قدسی, ضمن اس کی بھی بات آئی تھی کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف منسوب کر کے فرمائے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا. ایک تو قرآن ہے جو وحی کی صورت میں جبرائیل امین کے ذریعے جو نازل ہوا وہ قرآن ہے, اور جس بات کی روایت قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں. اب جو بہت سے لوگ ماشاءاللہ ان کا شوق ہوتا ہے علم حدیث سے یا شریعت دینی علوم سے تعلق ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ فرق معلوم ہو کہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے, جاننا چاہیے. اور جس کے بھی سامنے یہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ اس کو وہ سمجھے گا, کوئی بہت باریکی والی چیز نہیں ہے. تو حدیث قدسی اور قرآن مجید کے درمیان فرق یہ ہے کہ قرآن کے معنی و لفظ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے, معنی بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے, ٹھیک. جبکہ حدیث قدسی کا معنی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, لیکن لفظ جو ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. ایک بنیادی فرق یہ کہ حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن الفاظ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے. ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے بنیادی کہ قرآن کی نماز کے اندر جو ہے قرآن کی صورتوں کو, آیتوں کو نماز کے ذریعے ہم تلاوت کر کے اپنی نماز میں ان کو پڑھتے ہیں, لیکن کوئی سوچے کہ ہم قرآن کے بجائے حدیث قدسی جس کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے منسوب کر کے کرتے ہیں اس کو بھی ہم جو اپنی نمازوں میں پڑھیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ دو بنیادی فرق ہو گئے حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان. جو دو بنیادی فرق میں نے بتائے, پہلا یہ بتایا کہ قرآن کے الفاظ, قرآن کا معنی اور اس کے الفاظ یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اس حدیث کا معنی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اس معنی کی ادائیگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کرتے ہیں. تو ایک تو قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان یہ فرق ہو گیا, اور دوسرے کہ نماز کے اندر جہاں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی جگہ پہ ہم حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کر سکتے. اور بھی میں نے فرق بتایا تھا, لیکن یہ دو بنیادی جو اہم فرق ہیں وہ یہ ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ زیادہ جو ہے مناسب اور سمجھ سے فہم سے یہ قریب چیز ہے. معنی کیا مطلب ہے؟ معنی کیا ہے؟ معنی جیسے آپ یہ جو بول رہے ہیں, آپ نے جو پوچھا تو آپ کے ذہن میں پہلے ایک معنی آیا نا, پھر آپ نے اپنے الفاظ میں ادا کیا. تو اسی طرح مفہوم جو ہے, جو جیسے اللہ حدیث قدسی ہے کہ
یا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. طویل حدیث ہے. تو یہ معنی جو ہے یہ حدیث قدسی ہے، یہ معنی اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، لیکن الفاظ جو ہیں جن الفاظ میں اس ظلم سے روکا گیا ہے وہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور قرآن میں جو ہے معنی جو ہوتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس میں کی تمام تعریف کی جتنی صورتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے، یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے. تو اس کا معنی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اس میں ایک ایک جو لفظ ہیں حروف ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے. نہیں ضروری نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے جبرائیل امین کے ذریعے لانا، بلکہ بعض موقع پہ حدیث جبرائیل ایسی بھی بعض حدیث جو ہے جبرائیل کے ذریعے بھی اللہ کے رسول اور جبرائیل امین کے ذریعے مذاکرے کے ذریعے بھی ہوئی. جیسے وہ آپ کے پاس آئے کہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، لیکن وہ قرآن نہیں. تو اسی طرح حدیث قدسی یہ جو ہے جبرائیل امین کے ذریعے آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا تھا، اس کا القاء ہوتا تھا. تو حدیث قدسی سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب حدیث مرفوع کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہاں چلیے تھوڑا اور بھی کچھ اور اصطلاحات ہیں ان کو بھی جان لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر بقیہ ہم کل بیان کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفید چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں، علمی چیزیں ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں. جی تو اسی طرح بولتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے. رفع یرفع، رفعن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نیچے سے اوپر کی طرف اٹھانا. مرفوع وہ چیز جس کو نیچے سے اوپر کی طرف اٹھایا گیا ہو. تو حدیث مرفوع وہ حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے بیان کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی. تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ شخص اپنی بات کر رہا ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہے، تو یہ حدیث مرفوع ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ حدیث مرفوع. یعنی کوئی کہہ رہا حدیث مرفوع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل، آپ کی تقریر وغیرہ ہے، تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی حدیث مرفوع؟ جی. روایت مرفوع جیسے مثال کے طور پہ ابھی وہ آپ نے جو سوال کیا، ہاں نہیں سارے صحابی نہیں، بلکہ ہوتا کیا تھا آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب فوراً وہ میں دوسری اصطلاح بتانے والا تھا، حدیث موقوف. جی تو وہ نہیں، وہ میں بتا دوں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیے بہت ساری احادیث تو ایسی ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یا ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں سب حدیث مرفوع کی کیٹیگری میں آتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں جیسے کہ صحابی نے کوئی عمل کیا اور کوئی بات انہوں نے صحابی نے کہی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے یا ایسا کیا ہے یا ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے، تو اس کو حدیث مرفوع نہیں کہا جائے گا. یہ حدیث موقوف، وقفہ یقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا،
یعنی جس کو اوپر جانے سے ٹھہرا دیا گیا ہو، روک دیا گیا ہو، یعنی وہ چیز صحابی ہی تک آ کر رک گئی اور صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ایسا کہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اور ہاں جی، ان کا ذاتی عمل جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے کسی دوسری سند سے، تب تک وہ کیا ہے؟ وہ ذاتی ان کا عمل ہے، ہاں ذاتی عمل ہے، ان کا ذاتی عمل ہوگا تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اثر بھی اسی کہتے ہیں، ذاتی اثر ہے، ٹھیک ہے، ان کا ذاتی اثر بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا ذاتی اثر ہے، ذاتی قول، ان کا اثر ہے یا اثر صحابی ہے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں صحابی کا اثر، صحابی کا اثر ہے مطلب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے، صحابی تک پہنچ رہی ہے، صحابی کا قول، عمل، ان کی تقریر، تو اس کو حدیث موقوف بھی کہتے ہیں اور اس کو اثر صحابی بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلی تو ہوگی مرفوع، وہ کلیئر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی نسبت پہنچتی ہو، اور دوسری چیز ہے موقوف، جس بات کی، جس حدیث کی نسبت صحابی تک پہنچتی ہو، اور تیسری چیز ہے مقطوع، قطع یقطع، قطعاً کے معنی کاٹ دینا، یعنی جس کو آگے پہنچنے سے اس چین کو نیچے ہی کیا کر دیا گیا ہو، کٹ کر دیا گیا ہو، تو مقطوع کہتے ہیں وہ حدیث، یعنی قول اور فعل اور تقریر جو تابعی کی طرف منسوب ہو کہ فلاں تابعی ایسا کیا کرتے تھے، عامر شابی نے یہ کہا، فلاں تابعی نے یہ کہا، یہ ایسا کیا، تو میں نے بتایا تھا کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ مقطوع کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بات کی نسبت پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، اس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئیں۔ حدیث مرفوع جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، حدیث موقوف جس کی نسبت صحابی تک پہنچے، حدیث مقطوع جس کی نسبت تابعی تک پہنچے۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ بات کی جی چیزیں جو حدیث موقوف ہیں اور جو ہے مقطوع ہے ان کا کیا درجہ ہے، ان سے استدلال کرنا، اس کی کیا حیثیت، وہ ایک الگ چیز ہے، علم بحث ہے۔ ابھی تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا کس کو مقطوع، مرفوع اور موقوف ہے کیا، تو اتنا سمجھ لیا ہم نے۔ اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے حدیث کے بیان کرنے میں، سند۔ سند کس کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے سند سے بیان کرتے ہیں، تو یہ سند کیا ہے؟ سند جو ہے وہ چین ہے جس کے تھرو، جس کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ یا کوئی بھی محدث کسی حدیث کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس حدیث کو اپنے استاد سے، ہمارے استاد نے اپنے استاد سے، اور ان کے استاد نے اپنے استاد سے، ان کے استاد نے اپنے استاد سے، اور ان استاد نے صحابی سے، اور صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ چین جو جا رہی ہے امام بخاری سے لے کے ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر تبع تابعی، پھر تابعی، ٹھیک ہے، اور پھر صحابی، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے جو بیچ میں یہ سلسلہ جو استعمال ہوتا ہے، اسی کو سند کہا جاتا ہے۔ اور یہ سند جو ہے حدیث کے پرکھنے کے سلسلے میں یہی بنیادی چیز ہے، یہی اگر آتھنٹک ہے، اسی کے راوی صحیح ہیں، اور جو حدیث صحیح کے جو شرائط ہیں ان پر پورے اترتے ہیں، راوی کے مقبول ہونے، ثقہ ہونے، ضابط ہونے کے جو شرائط ہیں ان پر اگر پورے اترتے ہیں تو پھر وہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، پھر وہ حسن ہوتی ہے، یا پھر جو ہے اس کے اور درجات ہیں، پھر ضعیف ہے، پھر موضوع ہے، منکر ہے، شاذ ہے، بہت سارے اسے کیٹیگریز ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کی اس میں دلچسپی ہے، چاہتے ہیں کہ اس کو جانیں، تو اگر یہ چیز دشوار لگ رہی ہو تو اس کو ضروری ہے، تو ہاں یہ جاننا چاہیے
کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کوئی چیز جب ہم پڑھیں گے، کوئی چیز سنیں گے تو ایک شرح صدر حاصل ہوگا اور وہ چیز بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گی۔ کوئی مثال کے طور پہ ہم کوئی چیز سن رہے ہیں اور بیچ میں کوئی بہت ایک مشکل سا ورڈ آ جائے، لفظ آ جائے، تو وہاں کیا ہو جاتا ہے، سلسلہ کٹ جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے ذہن اسی میں الجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں تو بنیادی اصطلاحات ہیں جو بہت باریکیاں نہیں ہیں، ان کو انشاءاللہ پھر جو ہے ہم بیان کریں گے، اور اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو اب ہم ختم کرتے ہیں آج کا درس۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور اس سے محبت کرنے، اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ اس کے رسول اور صحابہ کا جو طریقہ ہے سلف صالحین کا، اس طریقے پہ زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی